ہے تھی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں انسان کے لیے ایک بہت بڑا اہم پیغام ہے، اور اگر اس پیغام کو ہم غور سے سن لیں پوری توجہ کے ساتھ تو ہم کبھی کفر و شرک کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یہی نصیب لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے رہو گے، پس تم کیوں لوٹا نہیں دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت پاس بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم اس وقت بھی تم سے زیادہ مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، البتہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس نعمت عظمی سے جی بھر کر تم فائدہ اٹھاتے، یعنی زندگی سے اس سے فائدہ اٹھانے والے تم بن جاتے، اپنے دلوں کو نور معرفت سے منور کرتے، زندگی کا ہر لمحہ اس کے ارشادات کے مطابق بسر کرتے، لیکن تمہاری بدقسمتی کی کوئی حد نہیں کہ اس احسان عظیم سے تمہیں یہی حصہ ملا کہ تم نے اس کا انکار کر دیا۔ خوش نصیب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے گئے، اور تم کفر و انکار کی دلدل میں پھنسے رہے اور ناکام ہو گئے۔ انہیں اپنی قوت اور جوانی، اپنی سطوت اور سلطانی اور دولت کی فراوانی پر بڑا گھمنڈ تھا، اسی لیے تو یہ میرے رسول کی باتوں کو توجہ سے نہیں سنتے تھے، میرے پاک محبوب کی باتوں کو غور سے نہ سننے کا وبال یہ ہوا کہ آج یہ کفر کے عالم میں مر گئے اور جہنم کا ایندھن بن گئے۔ رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، اور میرے اس کلام پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ ان کا یہ گھمنڈ سراسر بے جا ہے۔ ذرا وہ بتائیں کہ ان کا اکلوتا بیٹا دم توڑ رہا ہو۔ یہاں پر بہت قابل غور بات ہے، پوری توجہ کے ساتھ تمام سامعین نے اس جملے کو سننا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، ذرا وہ بتائیں کہ ان کا اکلوتا بیٹا ہو اور ان کا بیٹا دم توڑ رہا ہو، وہ خود اس کے پاس بیٹھے ہوں، کیا ان میں یہ قوت ہے کہ وہ آگے بڑھ کر گلے میں اٹکی ہوئی روح کو بدن میں واپس کر دیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہیں وہ۔ ان کا بیٹا ان کی گود میں دم توڑ رہا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، ان کی جائیداد کا، جاگیر کا وارث وہی اکلوتا ان کا بیٹا تھا جو آج ان کی گود میں دم توڑنے والا ہے، روح گلے تک پہنچ چکی ہے، لیکن ان میں یہ قوت، یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس روح کو واپس بدن میں لوٹا دیں اور اس کی زندگی کے پہیے کو آگے چلنے کی قوت عطا کر دیں۔ ایسا کوئی نہیں کر سکے گا، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بے بس لوگ ہیں، ان میں یہ قوت نہیں ہے، ان میں یہ طاقت نہیں ہے، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہ طاقت کا مالک صرف فرمایا وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے جس نے محمد عربی کو خاتم النبیین بنا کر اپنے بندوں کی طرف مبعوث فرما دیا۔ انسان کی بے بسی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے لخت جگر کو موت کے پنجے سے چھٹکارا حاصل نہیں کروا سکتا، چھڑوا نہیں سکتا، اور بوڑھے باپ کے کندھوں پر جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بھی آ جاتا ہے۔ وہ چارپائی کو کندھا دے رہا ہے اس حالت میں کہ آج باپ کی کمر ٹوٹ گئی، جھک گئی باپ کی کمر، اور جوان بیٹے کا لاشا
بوڑھے باپ کے کندھوں پر جب آیا تو کف افسوس ملتا رہا اور کہتا رہا کچھ نہیں کر سکا میں، کچھ نہیں کر سکا میں، بے بس تھا۔ ارے اپنے جگر کے پاروں کو من و من مٹی کے نیچے دفنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو کسی ایسے بندے سے پوچھ کے دیکھیں کہ جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہو، دل کا ٹکڑا جس کا اس دھرتی سے چلا گیا ہو، اس کی قدر کا پتہ اسے ہے۔ اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا اگرچہ تم نے اسے اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے اور اس کا آخری وقت ہے، لیکن جو قرب ہمیں اس سے حاصل ہے وہ تمہیں میسر نہیں۔ ہم اپنی قدرت، علم اور روایت کے اعتبار سے اس سے بہت زیادہ قریب ہیں، لیکن تم اس قرب کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ فرمایا تمہاری گود میں ہے تمہارا بیٹا، لیکن پھر بھی اس کی شاہ رگ سے قریب جو ذات ہے اس ذات کو وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے۔ انسان کے بہت قریب ہے وہ اللہ۔ تمہیں دعوت فکر ہے، قرآن بتلا رہا ہے۔ اگر تم قرآن کی آیات بینات میں غور کرو گے تو پھر تمہیں ایسا قرب حاصل ہوگا کہ جب سارے دوست احباب بے بس ہو جائیں گے اس وقت بھی ہے ایک ذات جو ہمارے قرب میں ہوگی، جن کے قرب میں ہم ہوں گے، وہ ہمارے نزدیک ہوں گے، ہم ان کے نزدیک ہوں گے، اور وہ ہے ہمارا خدا، وہ ہے ہمارا رب جس نے محمد عربی کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ ان کی ختم نبوت کا انکار نہیں ہے، اقرار کرنا ہے۔ گلی گلی، نگر نگر، کوچہ کوچہ، بستی بستی، بس یہی صدا بلند ہو، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تسلیم کرنا ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی نبی میرے محبوب کے بعد۔ سارے نبیوں کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے، دنیا کے اندر تشریف لانے میں آپ سب سے آخر ہیں اور خلق ہونے میں آپ سب سے اول ہیں، اس لیے میرا نبی اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہیں ہے کائنات میں کوئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین اللہ کے عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔